بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت اور بے پایا درود و سلام اس ہستی پر جس نے خود یتیمی کے عالم میں پرورش پائی، لیکن اس جہان کو، اس دنیا کو والدین کی عظمت سے روشناس کروایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کی حدیث پاک انتہائی مشہور حدیث پاک ہے۔ شاید بچپن سے لے کر اب تک آپ نے یہ حدیث پاک سینکڑوں مرتبہ سن رکھی ہوگی، لیکن شاید آپ نے اس کے مفہوم کے اندر غور و فکر کرنے کے اندر کوتاہی کی ہو، شاید کچھ اس حدیث پاک کے پہلو آپ کی نظر سے اوجھل ہوں، اسی وجہ سے یہ حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ الادب المفرد کے اندر یہ حدیث نمبر 3 ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں بہز بن حکیم۔ یہ اپنے والد سے حدیث پاک سنتے ہیں اور ان کے والد اپنے والد سے حدیث پاک سنتے ہیں، یعنی اصل اس کے راوی بہز بن حکیم کے دادا ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اس دنیا کے اندر جتنے رشتے ہیں ان سارے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امک، یعنی تمہاری والدہ تمہاری حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ وہ دوبارہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، اس کے بعد تو آپ نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا، امک، تمہاری والدہ۔ تیسری مرتبہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب ارشاد فرمایا، اور جب چوتھی بار وہ سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم اباک، یعنی 3 مرتبہ والدہ کا ذکر کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ چوتھی مرتبہ تمہارا والد تمہاری حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم الاقرب، والد کے بعد پھر جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہوگا، زیادہ عزیز ہوگا، وہ آپ کے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ یہاں پر ہماری حدیث پاک مکمل ہوتی ہے اور ہمارے ذہن کے اندر کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ والدہ کا مرتبہ زیادہ کیوں بیان کیا گیا، والدہ کا 3 مرتبہ ذکر کیوں کیا گیا اور والد کا 1 مرتبہ ذکر کیوں کیا گیا؟ تو یہاں پر کچھ چیزیں جو سامنے آتی ہیں، جو مجھے سمجھ آئیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ والدہ عموماً دل کی نرم ہوتی ہے، نرم مزاج ہوتی ہے، اور بچے عموماً اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھتے، وہ نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں، جبکہ والدہ کے مقابلے میں وہ فطرتاً مزاج کے اندر سخت ہوتا ہے، اسٹرکٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے والد کی نافرمانی کرنے سے تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں۔ دوسری وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ والدہ کا معاملہ 4 دیواری کے اندر محدود ہے، لیکن اگر وہ والد کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر لوگ اسے برا بلا کہہ سکتے ہیں، لوگ اسے تانے دے سکتے ہیں، کیونکہ والد کا معاملہ ڈھکا چھپا نہیں رہتا، وہ 4 دیواری کی حدود سے باہر تک پھیلا ہوتا ہے۔ تو عموماً بچے اپنے والد کی نافرمانی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ لوگوں کے اندر بدنامی ہوگی، اور اگر والدہ کے ساتھ کر بھی لی تو وہ معاملہ 4 دیواری کے اندر محدود رہے گا۔ تیسری چیز، والدہ خلقتاً وہ نرم مزاج ہوتی ہے اور اس کا دل بڑا رقیق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ اپنی والدہ کو ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، دل آزاری کرتا ہے، تو کہیں والدہ اس کے حق میں بد دعا نہ کر دے، اور آپ جانتے ہیں کہ والدہ کی بد دعا اگر وہ بچے کے حق میں کرے تو بچے کی دنیا اور جہان خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ چوتھی جو سب سے اہم وجہ سمجھ آتی ہے، جو سب سے زیادہ اس حدیث پاک کی ریلیٹیو لگتی ہے، جو سب سے زیادہ اس سے مطابقت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر 3 مرتبہ والدہ کا ذکر کیا، اور جب ہم تھوڑا سا ڈیپلی اس حدیث پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ والد کے مقابلے میں والدہ 3 ایسی مشقتیں ہیں جو تنہا برداشت کرتی ہیں، ایسا فیز، ایسی کنڈیشن والدہ پہ گزرتی ہے جو عموماً والد پہ نہیں گزرتی۔ ان میں سے پہلی پریگننسی کا پیریڈ، یعنی والدہ جب امید سے ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ مشکل گھڑی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ڈیلیوری کے ٹائم، یعنی جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ تکلیف اور وہ مشقت جو والدہ تنہا برداشت کرتی ہے، والد برداشت نہیں کرتا۔ تیسری، بچے کی فیڈنگ کا جب معاملہ آتا ہے، بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری آتی ہے، تو یہ چیز بھی والدہ کے حصے میں آئی جو والد کے حصے میں نہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ 3 مشقتیں ایسی ہیں جو والد کے مقابلے میں والدہ زیادہ برداشت کرتی ہے، اس لیے اس کا مقام
خدمت کے معاملے میں، صلہ رحمی کے معاملے میں، حسن سلوک کے معاملے میں رکھا گیا ہے۔ اور یہ چیز آپ نے پیش نظر رکھنی ہے، جیسے ہم نے پچھلی حدیث پاک کے اندر ہم نے یہ چیز پڑھی کہ کمانڈ کے اعتبار سے، حکم ماننے کے اعتبار سے والد کا درجہ زیادہ ہوگا۔ یعنی ایک طرف ماں کا حکم ہے، دوسری طرف والد کا حکم ہے، تو والد کے حکم کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ والدہ کا نگہبان اور سربراہ اور سرپرست وہ والد ہی عموماً ہوتا ہے، تو کمانڈ کے حوالے سے یہ چیز والد کے حصے میں رہے گی، لیکن خدمت کے معاملے میں والدہ کو ترجیح دی جائے گی۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس حدیث پاک کا فہم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اصول حدیث کے حوالے سے ہم نے دو چیزیں پڑھ چکے ہیں، ایک ہم نے راوی پڑھا تھا اور دوسرا ہم نے سند پڑھا تھا۔ آئیے تھوڑا سا اس حدیث پاک کے اندر سند کا پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث پاک آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، حضرت امام بخاری نے اپنے شیخ سے سنی، انہوں نے بہز بن حکیم سے سنی، بہز بن حکیم نے اپنے والد سے سنی، اور انہوں نے اپنے والد سے سنی۔ یہ پورا جو راویوں کا سلسلہ ہے اس کو ہم سند کہتے ہیں۔ اور آج جو نئی چیز ہم نے پڑھنی ہے، جہاں سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شروع ہوتا ہے، یہ اصل حدیث جو ہے اس کو ہم اصول حدیث کی زبان میں متن کہتے ہیں۔ یعنی ہماری حدیث دو حصوں کے اندر تقسیم ہوتی ہے۔ پہلا حصہ سند ہوتا ہے جس میں راویوں کا ذکر ہوتا ہے، اور جب ہم حدیث پاک بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے راوی کا یعنی صحابی کا ذکر کر کے پچھلی سند کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اصل حدیث کی کتابوں کے اندر وہ پوری سند موجود ہوتی ہے۔ تو ایک حصہ سند ہوتا ہے اور دوسرا حصہ متن ہوتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہوتا ہے۔ تو یہ تین باتیں ہو گئی، راوی، سند اور متن، میم، تے اور نون۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے اندر ہم نئی بات سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔